أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. اس موعودہ رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے 1400 سال پہلے آپ جو ہے نا فرماتے کہ تاخراتوں میں یہ قدر کو تلاش کرو. اور کیوں بھائی انگریز اتنی جو ہے نا ہمارے ایک جو شب قدر مبارک رات قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہندوستان میں جو ہے ہندوستان سے کیوں وابستہ ہے؟ اس لیے کہ نشاط ثانیہ اسلام کا جو دوبارہ غلبہ ہونے والا ہے وہ ہندوستان سے ہونے والا ہے. ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانہ اپنا، دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر. فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی ہر جا ہوگی، بچی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر. اب لوگ جو ہے بڑے بڑے نعرے بازی کر رہے نا، مسلمانوں کو بھگا دیتے ہندوستان سے، اسلام کو ختم کر دیتے. یہ سب بندر بھپکیاں ہے. حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جس کو آزاد کیا دنیا کے لوگ جو ہے نا مل کے اس کو ختم نہیں کر سکتے. اب یہاں پر اللہ کا نظام قائم ہونے والا ہے. اور بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا علامہ اقبال فرماتے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ چمن جو ہے اسلام کے نغمے سے آباد ہونے والا ہے. 2.5 لاکھ اولیاء اللہ یہاں پر اسلام کی تبلیغ کیے ہوئے ہیں. اور نشاط ثانیہ اسلام کا دوبارہ غلبہ کرنے کے لیے روحانی جماعت کو اللہ تعالیٰ ہندوستان میں کھڑا کیا، جماعت آخرین کو ہندوستان میں کھڑا کیا. اور پورے دلائل کے ساتھ ہر جگہ جا کر بڑے بڑے پنڈتوں کو، راجاؤں کو، عوام کو، سب کو جو ہے نا اسلام کا پیغام دیے حضرت صاحب اللہ علیہ. اور اس کے نتیجے میں سخت جو ہے نا دشمنی کرے، لیکن وہ دشمنی کرنے والے کامیاب ہوئے گا؟ کامیاب نہیں ہوئے. حضرت صاحب العالم اور آپ کی جماعت جو ہے نا ہندوستان کے اندر کامیاب ہوئی. آزادی کے وقت 1947 میں لاکھوں لوگ جو ہے حضرت صاحب العالم فرماتے لاکھوں لوگ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے. یہ کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر ہونے تک، یعنی ہندوستان میں اسلام غالب ہونے تک اللہ کی یہ حفاظت ہمارے لیے جو ہے نا ایک تحفہ ہے. تحیتہم یوم یلقونہ السلام. ہم جو ہے قدر کی رات میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی نصرت جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے. اور جو ہے اس جماعت کو یا اس جماعت کے کام کو کوئی جو ہے نا ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے. اور جو ہے بڑے بڑے مجاہدے کر کے دیکھ لیے. حضرت صاحب عالم کے ساتھ قاتلانہ حملہ ہوا حضرت صاحب عالم پہ، آپ کو جو ہے قتل نہیں کر سکے، آپ صحیح سلامت رہے. یہاں تک کہ جادوگر، بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کے حضرت صاحب عالم کو ہلاک کرنے کے لیے 3000 روپے دے کے، اس زمانے میں 3000 روپے آج 3 لاکھ سے بڑھ کے جادو کا منڈوا ڈالے. لیکن جو ہے وہ جادوگروں پہ الٹا ان کا جادو ان پہ پلٹنے لگا، ہیبت کھا گئے. انہوں نے بولے یہ جو ہے دیو مانوس ہے، ہم جو ہے ان پہ جادو نہیں چلا سکتے. کتنے جو ہے حضرت صاحب عالم کے ساتھ ایسے معرکے ہوئے، ایسے معاملے ہوئے. تو یہ جو ہے جماعت اللہ کی جماعت ہے. اور آج جو ہندوستان کا یا جو ہے نا دنیا کا المیہ ہے، خاص کر ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے لوگوں کے غلط جو ہے نا ارادے ہیں، وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو ہے جماعت یہاں پر اسلام کے روح کو لے کے کھڑی ہوئی ہے، روح اسلام کو لے کے کھڑی ہوئی ہے.
حضرت صاحب السلام کے قریب آئے، قاتلانہ حملہ کرے، لیکن جو ہے نا قتل نہیں کر سکے۔ جماعت کو مٹانے کے لیے 1948 میں 47 میں تو لاکھوں لوگوں کا جو ہے نا جنازہ مسلمانوں کا اٹھے۔ پنجاب کے اندر، ہریانہ میں، پورا سرحدی علاقوں پر مسلمانوں کے لاشوں کے ڈھیر جو ہے نا پڑے ہوئے تھے، لیکن جو ہے حضرت صاحب عالم کے چاہنے والے، آپ کے بیعت کردہ، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور 1948 میں نظام جو ہے نا حکومت پہ حملہ کرے، 11 لاکھ مسلمانوں کو یہاں پر مارا گیا، لیکن حضرت صاحب عالم کی جو چاہنے والے، آپ کی جو بیعت کردہ ہے، بوریوں میں ڈالے، محفوظ جو ہے نا بوریوں میں محفوظ نکل رہے۔ ٹرینوں میں بولارا میں معید القادری صاحب تھے سدھی پیٹ کے، آپ جو ہے نا اپنے دو بیویاں تھے، بچوں کو لے کے آ رہے تھے، بولارام اسٹیشن پہ اتر کے پوری ریل خالی کرے اور لائن میں کھڑا کر کے مسلمانوں کو قتل کرے، انڈین یونین والے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو دیکھ کے تم کہیں کو بیٹھے ہوئے یہاں پر ریل میں چڑھو گے، نمبر میں اتار کے یہاں کھڑا کرے، ارے تم چڑھو۔ ریل میں جو ہے گورکھے سکھ، حالانکہ یہاں کے نہیں، سکھ گورکھا جو ہے نا پنجاب کے، وہ لوگ لا کے جو ہے آپ کو یہاں پر چھوڑے۔ تو حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ان کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، اللہ کو معلوم تھا انہوں کون ہے، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا ہے یہاں پر۔ تب بتائیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، روح جو ہے یا ملائکہ ہم کو نظر نہیں آ رہے، لیکن برابر ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا کیا۔ ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے جو ہے نا لیڈر، جن کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جو ہے نا سیکورٹی جو ہے نا لگا کے رکھتے ہیں، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، بھول دیے۔ لیکن ایک مبلغ نہتا ہاتھ میں جو ہے نا ٹوٹی جو ہے نا ایک لکڑی ہے، لے کے جا رہے، کاہو کا لباس ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں میں جا رہے، کسی کی مجال ہے قتل کرنے کی۔ یہاں تک کہ حضرت صاحب اللہ فرما دے میرے مبلغ ریل میں بیٹھے تھے، وہ ریل نہیں لڑکتی بافت، ریل نہیں لڑکتی، ورنہ اتنے فسادات، اتنے آسمانی بلائیں، پلیگ کی بیماری آئی، ایک ایک گھر میں 10 جو ہے نا لاشیں نکلتے تھے، لیکن جو حضرت صاحب خدا کو بیعت کردہ، نہ پلیگ سے مرا، نہ قتل عام میں مرا، نہ کہیں جو ہے نا ٹکر ہو کے مرا۔ یہ کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور غزوات ایک معرکہ نہیں ہے، ایک دو چیزیں نہیں ہیں، غزوات میں جو ہے نا حضرت 27 غزوات کرے۔ علمہ کنی میں گئے تو حضرت صاحب فرماتے 20,000 جو ہے نا دشمن آگے کھڑے ہوئے تھے، ہمارے مبلغین جو ہے 200 کے قریب مبلغین تھے، مبلغین موبائل مل کے گئے تھے، کوئی ہتھیار، بڑے بڑے ہتھیار نہیں، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار لے کے گئے، 20,000 کا مقابلہ کر کے جو ہے نا آئے۔ جگدیو پور میں 11,000 دشمن، اور جو ہے حضرت صاحب عالم کی جماعت کے بندے کتنے ہیں؟ 72، 70 پہ 2، 70 پہ 2 کدھر، اور جو ہے نا 11,000 کدھر، مقابلہ کرے، 5 گھنٹے مقابلہ ہوا، فوج دشمن میں 25 لاشیں گر گئے، مبلغ پورے حفاظت سے واپس آئے۔ گولیاں آتی تھی بارش کی طرح دشمن سے، تھا حکم گولی کو بازو سے نکل جانے کا، گولی کا حکم ہو رہا، بازو سے جو ہے نا نکل جانے کا۔ یہ جو ہے کیسا اللہ کا نظام ہے، تحیتہم یوم یلقونه سلام۔ یہ معجزے دیکھ کے حضرت صاحب عالم کے آپ پر قربان ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جو ہے خالی بیماری ہے تو 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں جسم خالی علاج کرا لینے کے لیے، اور اتنی بڑی جو ہے حفاظت حضرت صاحب عالم ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے کو کچھ بھی ہے نا اگر اس کا احساس نہیں ہے تو ہم جو ہے نا اس وجود کو کیا پہچانے؟ بتائیے۔ آپ اگر بموں پہ بھی اگر چلے گئے تو آپ کو موت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا اس وجود کا فرمان ہے، حضرت صاحب اللہ نے فرمایا یہ میرے بیعت کا فیض ہے، جو میری بیعت کر رہا ہے ہر بلا سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، آسمانی بلاؤں سے بھی، زمینی بلاؤں سے بھی۔ اور یہ جو ہے نا آج کل پرسوں نے 100 سال ہو گئے، بتائیے 100 سال میں کسی ایک مبلغ کو کسی بھی ایک میدان میں قتل ہوتے ہوئے یا جو ہے ہلاک ہوتے ہوئے، کوئی ٹکر میں جو ہے نا مرتے ہوئے کوئی جو ہے نا بتا نہیں سکتا تاریخ میں۔ تو یہ حقیقی معنوں میں جس جو ہے لیلۃ القدر کا انتظار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وہ حقیقی معنوں میں لیلۃ القدر یہ ہے، نوح کی کشتی ہے، اللہ کے گھر والے ہیں، 14ویں صدی کے طوفانی سفر والے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں
جو ہے اس جماعت کو پائیں، 1 2 3 معجزے ہے تو جو ہے نا جماعتوں کے اندر یا جو ہے نا مرشدہ اگر ہے تو اپنے حلقوں کے اندر پوری دنیا میں جو ہے نا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہر قدم پہ اللہ کی تائید ہے، ہر میدان میں اللہ کی تائید ہے۔ اور ایسے جو ہے نا چھوٹے موٹے کام نہیں، بڑے بڑے راجاؤں کے مقابلے میں، بڑے بڑے جو ہے نا دشمنوں کے مقابلے میں مندروں میں جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب العالم جب بیلگام میں گئے، پورے ہزاروں لوگ گھیر لیے، گولی سے فائر کریں گے، ماریں گے، پورے دشمن آتے، چند مسلمان بھی وہاں پر آگے کھڑے ہوئے تھے۔ اب حضرت صاحب العالم یہ پورے دشمن کوئی بول رہا سنسکرت میں تقریر کرو، کچھ بھی جو ہے حجت کر کے گڑبڑ کر کے جھگڑا کر کے مار دینا، یہ جو ہے نا ان کا ارادہ تھا۔ بے تکے سوال کر رہے حضرت صاحب العالم سے۔ حضرت صاحب العالم فرمائے یہ جو ہے نا جاہلہ، یہ سر جو ہے نا ان کا خراب ہو گیا، اور دشمنی سے مارنے کے لیے ہے نا اس کے بعد آج سے آئے تو صاحب فارغ کیا کرے، درود والی آیت پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب وہاں پر جو مسلمان تھے وہ سنتے ہی جواب دیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو وہ جو کافر تھے ان کو تو معلوم نہیں نا عربی میں کیا بولا جاتا ہے، کیا اس کا جواب کیا ہے نہیں معلوم۔ انہوں نے سنا ارے انہوں عربی میں اپنے مسلمانوں کو کچھ بولے، لوگ پورے لڑنے کے واسطے تیار ہو گئے، تو اب ہماری خیر نہیں ہے۔ انہوں ایک ہے سمجھے تھے جو پورے مسلمان ان کے ساتھ ہی ہے، وہ گھبرا کے جو ہے ڈٹا وٹا بغل میں پکڑ کے خاموش ٹھہرے۔ حضرت صاحب العالم وہاں سے نکل گئے۔ ایسی جو ہے موت قریب بالکل جو ہے نا چوکٹ پہ آ رہی، اور اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے رہا۔ داونگیرے میں گئے حضرت صاحب العالم، وہاں جو ہے نا پورے دشمنہ ہبلی میں، دھارواڑ میں چند سے شروع بول کے اپنے آپ کو پیش کر کے ہمارے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہے، ان کو مارنا۔ وہاں بڑا جو ہے نا جتھا تیار ہو، داونگیرے میں گئے حضرت صاحب العالم۔ اب وہاں جو ہے نا آگے پیچھے کب ماریں گے، کیسا ہے کریں گے، اب آ رہے تو حضرت صاحب العالم سیدھا جو ہے جلسے کا وہاں پر ایک جلسہ منعقد کرے تھے، جلسے کے اسٹیج پہ چڑھ کے جاتے جو ہے اعلان کرے میں جو ہے یہاں پر چند بسویشور ویر وسنت کے بارے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، مگر میرا بیان جو ہے نا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بہت بارش آنے والی ہے۔ اب 1.5 مہینے سے بارش نہیں آئی تھی، فصلیں سوکھ رہے تھے وہاں پر، وہ بارش کا نام لیتے پورے جو ہے نا کانا کھڑی کر دیے۔ اور یہ جو سوامیاں تھے مذہبی لوگ، انہوں نے بولے ارے اگر آپ بارش لے کے آئے تو پورے داونگیرے کو آپ کے خدمہ پہ ڈال دیتے بھائی۔ 15 منٹ حضرت صاحب العالم تقریر نہیں کرے، ابر چھا گیا، بجلیاں کڑکنے لگے۔ اب بولے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، بارش بہت آنے والی ہے۔ اب وہ جتنے دشمن تھے مارنے کے لیے جو آئے تھے انہیں ٹھنڈے پڑ گئے، ارے یہ کیا چمتکار ہے ان کے ساتھ بارش۔ اب جیسا بارش آئی حضرت صاحب العالم فرماتے 1.5 مہینے کی بارش ایک رات میں آئی ہے۔ دوسرے دن پورے پنڈتاں جو ہے نا پورے داونگیرے کے ہندوؤں کو لا کے حضرت صاحب العالم کے خدمے پہ ڈال دیے۔ جو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ جو ہے نا یاترا نکالے حضرت صاحب العالم۔ تو بتائیے کہ یہ جو ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وجود جو ہے نا یعنی ایسے اندھیرے کے زمانے میں کھڑا ہوا ہے، ہر طرف جو ہے نا اندھیرا ہے، ہر طرف دشمن ہے، ہر طرف جو ہے نا قتل کے منصوبے بنا رہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی ایسی نکال رہا ان کے اندر سے کہ وہ لوگ جو دشمن بنے تھے وہ دوست بن کے آ کے بنے۔ یہاں تک کہ حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں جب آزاد قبائل گئے پٹھانا 2 پیسے کے واسطے، 1 پیسے کے واسطے گولیاں مار دیتے، ہزاروں روپے تھے حضرت صاحب العالم کے پاس، پٹھانوں کی زبانیں بند کر دیا اللہ تعالیٰ، حملہ نہیں کر سکے، محفوظ جو ہے نا گولی چلائی بھی تو حضرت صاحب العالم کو نہیں لگی، بحفاظت جو ہے نا آئے حضرت صاحب العالم۔ تو بہرحال جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، ہم جو ہے اس جماعت میں آئے ہوئے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان حیران و پریشان ہے، لیکن جو ہے ایسا کلام کیا فرمائے، ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن قیامت کا، وہ ناداں اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے۔ ان کو جو ہے نا خوف قیامت ہے، ہم کو خوف قیامت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا امام ضامن بن کر جو ہے ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہماری نظر کام پہ ہونا چاہیے، اور یہ تحفہ اور یہ حفاظت کس کے لیے ہے؟ آپ جو اسلام کا کام کرنے کے لیے کمر کس لیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جو ہے نا تحفہ عطا کیا۔
آپ اس کام سے دور رہیں گے تو بلاؤں میں پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے؟ حساق اللہ فرماتے مثل سورج کی طرح درخشاں نشاں ہے میرا، سارے بیٹھے ہیں گدل کی طرح، نین بند کر آنکھاں بند کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کو جو پہچانے وہ جو ہے نا محفوظ ہے۔ جو حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، ایمانی اعتبار سے بھی اگر کوئی حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دوری اختیار کرا تو وہ بلاؤں میں پھنس جاتا۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ صدیق دیندار صاحب کا نام لیے تو بلا لپٹ جاتی، یہ سمجھ رہے ہم؟ بلا لپٹتی نہیں، بلکہ جو نا بلائے بھاگتے۔ آپ جو ہے اس وجہ سے دور ہو رہے، اس وجہ سے آپ کو بلا نظر آ رہی، آپ اس وجہ سے قریب ہو جاؤ آپ کو رحمت نظر آتی۔ آج مبلغین میدان میں کام کر رہے، لباس پہن کے جا رہے، اتارے گیا لباس، آج بھی وہ مصائب ہے۔ میدان میں اگر جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا آج بھی جو ہے نا دشمن بھرے ہوئے، لیکن جو ہے آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ مبلغین جا رہے، برابر محفوظ آ رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے۔ تو یہ جو ہے حتیٰ مطلع الفجر، فجر ہونے والی ہے، یہاں پر اسلام کا سورج جو ہے نا طلوع ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کام پر اگر نظر رکھیں گے تو یہ شب قدر ہم کو سمجھ میں آتی۔ یہ کام کی اگر دھن چلے گئی تو عام جو ہے نا لوگوں کی جیسا ہمارا بھیجا بھی بن جاتا۔ حضرت صاحب اللہ کی طاقت ہم کو نظر نہیں آتی، میدان میں اتریں گے تو حضرت صاحب اللہ کی طاقت نظر آتی، سمجھ رہے؟ آپ جو ہے ہم نئے مبلغ 100 سال کے بعد آئے، ہم آج بھی ہم میدان میں جاتے، کئی معاملہ ہم 5 مبلغین گئے تھے ابھی 2018 میں تیماپور جا کے جو ہے وہاں پر شوراپور تعلقہ ہے بڑا، وہاں پر ہم گئے ہمارے مبینہ سے ملنے کے لیے۔ وہاں پر بچے پکڑ لے کے جا رہے، بلکہ 8 دن سے وبا چل رہی تھی۔ ہم چلے گئے تو ہمارے کو دیکھ کے کم سے کم 400 لوگ گھیر لیے ہمارے مرحوم شرف الدین صاحب مبلغ اسلام، 400 لوگ گھیر لیے، کوئی بول رہے مارو، کوئی بول رہے جھاڑ کو بندھو۔ ارے یہ لوگ وہ پورے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ویڈیوز جو ہے نا وائرل کر دیے، بچوں کو کاٹ کے ان کے کلیجے نکال لے رہے ہیں، ان کے گردے نکال لے رہے ہیں، دل نکال لے رہے ہیں۔ ایسے کئی آپ بھی دیکھے ہوں گے، یہاں پر تاڑ میں 2 جو ہے نا آدمیوں کو قتل کر دیے، ایسے کئی جو ہے نا ہوئے۔ یہاں پر مالیگاؤں میں 2 لوگ قتل کرے، ہر طرف چل رہا تھا۔ تو ہم 2 جنب جو ہے نا پھنسے، 400 لوگ گھیر لیے، دیکھے تک جو ہے نا اوپر کٹے پہ کھڑا کر دیا۔ میرے کو شرف الدین صاحب کو پورے اطراف نظر نہیں آ رہے، اتنے میں جو ہے کوئی بولے جھاڑ کو بدو، کوئی بولے مارو، اتنے میں ایک الگ کیا کرا، پولیس کو فون کر دیا۔ اب پورے ارے یہاں پر پکڑ لیے 2 جنوں کا، فوراً پولیس آئی، پولیس آ کے جو ہے نا پورا کو ہٹا کے ہمارے کو آٹو میں بٹھا کے لے کے جا کے پولیس اسٹیشن میں لے آ کے ٹھہرا کر، پھر 2-3 مبلغین تیماپور مسجد میں تھے، ہمارے خواجہ صاحب، ہمارے دلی کے جو ہے نا شمس الحسن صاحب، ہمارے خواجہ عمر صاحب کے بیٹے عابد، ان کو بھی لے کے آ کے 3-4 گھنٹہ پولیس اسٹیشن میں لے کے آ کے رہے۔ تو اب وہ جو ہے تم جوانوں کو باہر گئے تو لوگ تمہارے کو پکڑ کے مار ڈالتے، ہم بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کتنا جو ہے اب حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی، اگر وہ 200 لوگ 300 لوگ مار دیتے، ایک بھیری مار دے تو ہم رہتے تھے کیا زندہ؟ نہیں۔ اللہ کی کیسی بات، جب کشمیر میں گئے وہاں پر جانے کے بعد میں ہمارے مختار صاحب 2 مبلغ تھے، کشمیر میں گئے تو نہ بول رہے، ہر طرح ملٹری ایسے واقع ہے، سنائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گاڑی والا کیا کرا، ہم سری نگر جا رہے تھے جموں سے جا رہے، تو انہیں کیا کرا، وہ ملٹری کی گاڑی کو ڈیش مار دیا ہماری گاڑی والا، یا انہیں جو ہے ایک دم سامنے آ کے درک کر دیا، انہیں جا کے آگے ملٹری کو جو ہے نا وہ یہ کر دیا، یہ گاڑی والا ہمارے کو جو ہے نا دھکا مارا، پورے جو ہے گھیر کے گاڑی کھڑا کرے، ہم بیٹھے ہوئے اندر، میں ہے مختار صاحب۔ اب آپ بیٹھنے کے بعد وہ آ کے تلاش کریں وہ گاڑی میں، پہلے تو وہ ڈرائیور کو اتار کے ہے نا پوچھے کہاں سے ہے، کدھر کیا ہے، کدھر کے بعد بہرحال اس میں وہ بولا کہ بھائی میری غلطی نہیں ہے، تمہارے چدمی اوورٹیک کرا تو میں ڈیش مارا۔ اب اس میں پورے لوگوں کو پوچھ رہے کہاں سے ہے، میں مختار بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹری والے آئے، اندر آئے، گاڑی میں اندر آئے، آگے پوچھ رہے، مگر ہمارے 2 کو کیا سمجھ رہے، انہوں کشمیری ہے سمجھ رہے، دوسروں کو پوچھ رہے، ہمارے کو نہیں پوچھ رہے، تو اتر کے چلے گئے۔ بعد میں ایک خلاف بولا کہ تم جو ہے یہ اب یا تو ہندوان چھوڑ دیا تمہارے کو، وہ سری نگر میں گئے تو مسلمانوں مار دیتے تم سادھو سمجھ کے، بول کے تو ہم بولے یہ جو ہمارا ڈریس ہے نا
یہ بلڈ پروف ہے، اس پہ گولی نہیں لگتی، بولے تو حیران ہو گیا، ارے ایسا کیسا بولے. اب بولیے ہمارا کوئی وہاں پر جو ہے رشتہ دار نہیں ہے سری نگر میں، ہم 2 جنے نئے جا رہے وہاں پر، مگر کون سی طاقت ہے ہمارے ساتھ؟ گئے وہاں پر 8 دن رہے، تقریرہ کرے، رہ کے جو ہے نا وہاں سے باہر واپس آئے. تو یہ جو ہے حضرت صاحب خدا عالم کی طاقت ہمارے ساتھ ہر آن موجود ہے. ایسے کئی 10 حصے قصے، بلکہ 50 حصے قصے جو ہے نا میں میرے اپنے سنا سکتا ہوں. پونا میں تھے، میں مختار صاحب پونا میں جو ہے، بامبے سے پونا ہے، پونا میں آگے لشکر بلکہ محلہ ہے، وہاں پر ہم جانے سے 15 دن پہلے بم پھٹا، 4-5 لوگ مر گئے تھے. اب وہ جو ہمارے اتنے وہ جگہ پہ ہم گئے، بعد میں پولیس پکڑ لی ہماری، پولیس پکڑ کے جا گھیرے پورے گھر کے، جس گھر میں تھے پورے گھر کے اطراف گاڑیاں، پونا میں پورے گھر کے اطراف گاڑیاں پولیس والوں کے، ہمارے لباس کی وجہ سے دیکھے. اب وہ جو کانڈ کرے وہ لوگ آج سمجھے کیا ہے، اتنا جو ہے نا سب رات بھر فجر تک ہم نہیں سوئے، فجر تک، مغرب میں پکڑے ہمارے کو، فجر تک ہم ایسے بیٹھے. تو 10 بجے صبح میں 10 بجے جو ہے نا پھر پی ایس کو لے کے جا کے پھر دوسری جگہ اے سی پی کے پاس لے کے بیٹھا. اس کے بعد میں ایک دم جو ہے نا نقشہ بدل گیا. اب انہوں جو ہے ہمارے پہ مہربانی سے ہم شلوک منتر بہت متاثر ہوئے. ارے تم یہاں کہیں کو ہے بھائی، تم ذرا پاکستان کے لوگوں کو جا کے سمجھاؤ، کتنا وہ لوگ تشدد کرے، فلاں چنا ایسے باتیں کریں. ہم بولے بھائی ہمارے جیسے سادھو سنت لوگ ہیں، بلکہ یہاں پر شانتی ہے، ہم لوگ اگر پاکستان گئے تو یہ پاکستان بن جاتا. بولتے ارے بہت ہنسنے لگا، ہنس کے نہیں آپ لوگ بہت نیک ہے، سادھو ہے، وہ ہے، بلکہ ہمارے فوٹو لے کے، ہماری جو ہے میٹر لکھ کے جو ہے نا رپورٹ لکھ لے کے ہمارے جو ہے بس میں بٹھا کے چھوڑ بس. تو ایسے اب دیکھیں کہ اب اگر ہمارے کو پکڑتے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہمارا وہاں پر، مگر یہ جو ہے دیکھ کے اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت صاحب خدا عالم فرمائے اللہ کا لکھا ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ موت پورا ہمارے جو ہے نا سر پہ منڈلا رہی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹلا دے رہا اور کام لے رہا میدان میں. تو کئی واقعے، ایک واقعہ حضرت صاحب خدا عالم بیان فرمائے، سراج الدین صاحب نرسمہ ہوتا اور ناظر حسین صاحب مبلغ اسلام، یہ 2 جو ہے نا مدراس میں تھے. مدراس میں گئے تو وہاں بھی ایسے جیسا میں سنا ہے نشاپور کا، سرپور کا واقعہ، وہاں پر جو ہے یہ ہرے شملے والے، لال جبے والے بچے پکڑ لے کے جانے کے واسطے آئے. یہاں پر پھر رہے، بلکہ بولتے 2-3 ہزار لوگ جمع ہو گئے مدراس میں. یہ واقعہ لکھے صاحب جمع ہو کے جو ہے جب مارم پیٹی شروع کرے تو مبلغین کو بچانے کے لیے ایک پٹھان آگے شہید ہو گیا پٹھان، مگر مبلغین کو کچھ نہیں ہوا، محفوظ جو ہے نا یہاں پر واپس آئے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ جو ہے نا کہ آپ نے بتلا دیا کہ قدر کیا ہے. قدر جو ہے نا ہماری قدر ہے اللہ کو، ہم جو ہے نا اس کے کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہا. اب جو ہے کام کرنے کے لیے ہم تو دنیا کی کوئی جاؤ حشمت ہمارے نظروں میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اس سے بڑی جو ہے نا ہمارے لیے نعمت اور کیا ہو سکتی، بولیے. تبلیغ اسلام کے لیے کھڑے ہوں، اور جو اللہ ہمارا حامی و ناصر مددگار، ہر جگہ جو ہے انل موجود، میں موجود ہوں تمہارے ساتھ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو یقین دلا رہا ہے. تو ہم جو ہے اسلام کا کام کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہونا، یہ ظلمت کی رات کو مٹانے کے مماثل ہے. رات کی ظلمت کو مٹانا ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن کریم کے عرفان سے جو ہے اسلام کی صدا کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو بہرحال یہ جو ہے حتیٰ مطلع الفجر، ابھی جو ہے پوری صبح ہوئی نہیں، صبح باقی ہے، 12 بجے کے بعد کا مرحلہ چل رہا جو ہے. فجر کب ہوتی بولے تو جب اسلام کا غلبہ ہو جاتا، جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو جو ہے. اور اس سے حضرت صاحب خدا عالم ہمارے ساتھ ہیں، ہماری جماعت کو حضرت صاحب خدا عالم اپنی جو ہے نا ہاتھوں میں پرورش فرما رہے، اس کی شہادت ملتی. اتنے جو ہے نا مبلغین، نئے مبلغین آ رہے، میدان میں جا رہے، بچ رہے کہ نہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھ رہا کہ نہیں؟ ان کے سامنے اب دیکھو کرونا وائرس میں کتنے جو ہے نا لوگ مرے، کتنے کیسے حالات ہوئے، اللہ تعالیٰ کیسا محفوظ رکھا. ہر جو ہے نا آسمانی بلاؤں سے بھی اور دشمنوں کی دشمنی سے بھی آپ بے جھجک جو ہے نہرتا ہے، تنہا ہے،
آپ میدان میں جاؤ، کام کرو، ہندوستان کی جنت نشان بنانے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو ہے ہم قدر لیلۃ القدر کو پائے ہوئے ہیں اور اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے میدان میں کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے، کیونکہ جو ہے ہماری کوئی دوسری ہم بچتے نہیں بچتے یہ خوف کا جو ہے ہم سوچ لیتے بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم اللہ جو ہم آپ کو ذمہ داری دیا، حضرت صاحب عالم جو نقشے جو ہے نا پنشانتی مارک کے بنا کے دیے، اور جا کے جو ہے ہندوستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو جو ہے نا دور کرنے کے واسطے تبلیغ اسلام کا جو حضرت صاحب عالم سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں دیے، وہ لے کے میدان میں آگے بڑھنا، یہ فکر میں رہنا چاہیے ہم، نہ کہ دولت جمانے کے، پیسے جمانے کے، یا جو ہے نا ہم کیسا محفوظ رہیں گے، یا کچھ جو ہے نعرے بازی ہو رہی ہے، ہندوؤں کے ترشولہ بانٹ رہے، یا جو ہے نا کچھ تلواریں چمکا رہے، تو گھبرے تو ہم بھی گھبرا لیتے بیٹھے ہوئے، تو یہ نادان ہے، حضرت قرآن کی بیعت کو، حضرت قرآن کی جماعت کو نہیں سمجھے۔ دہلی کے اندر جب جو ہے چند مسلمان کو میں یہ سمجھا تو اتنے حیرت زدہ ہوئے لوگ، ارے میں بولا آج جو لوگ نعرے بازی کر رہے نا، رات کے 12 بجے مسلمانوں کو کاٹیں گے، بلکہ انہیں فیصلہ کرے تو 11 بجے اللہ تعالیٰ ہندوستان کو مسلمان کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ دیکھتے ہیں حضرت صاحب عالم کے سامنے کیسے کیسے بڑے بڑے سورما۔ اب دیکھو حضرت صاحب عالم کو ایبٹ آباد جیل میں لے آ کے رکھا انگریز۔ ایبٹ آباد جیل کیا تھی معلوم ہے؟ سولی کی جیل، وہاں جاتے سولی چڑھنا سیدھا، واپس آنا ہی نہیں، ایسا جو ہے نا وہ جیل کا معاملہ تھا۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی ہوا وہاں پر، ہمارے مولانا میر محمد قاسم صاحب مبلغ اسلام کے ایک دامت تھے، نوش خان صاحب، ابھی تو انہوں نوجوان تھے، بعد میں شادی ہوئی ان کی، انہوں آلریڈی انجمن کے نہیں تھے، انہوں آلریڈی جو ہے نا جیل میں تھے، ایبٹ آباد کی جیل میں۔ وہ جیل میں تھے تو حضرت صاحب مبلغین سب جو ہے نا وہاں پر جا کے جیل میں رہتے، وہ درس قرآن وہ یہ سن کے متاثر ہوئے۔ اب ان کو ہوئی تھی پھانسی کی سزا، وہ پھانسی کی سزا ہوئی تو وہ جیل میں لے آ کے رکھتے، جیسا ہندوستان میں بیلگام میں جیل ہے انگریزوں کے دور میں، پھانسی والوں کو وہاں لے آ کے رکھتے تھے اندھیری میں، تو ویسا وہاں رہے تو وہ مبلغین کے باتیں وہ سن کے حضرت صاحب عالم کی فیض صحبت، آپ کا چہرہ دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے۔ اب ان کو پھانسی پہ چڑھانے کا ٹائم آیا، اب ان کو کل لے آ کے پھانسی پہ چڑھانے کا ہے، تو اب ان کو پوچھے کہ بھائی تمہارے کو پھانسی پہ چڑھانا ہے، تمہارا آرڈر ختم ہو گیا، الٹی گلتی شروع ہو گئی تمہاری، اب تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو۔ تو انہوں نے کیا بولے، یہ جیل میں مولانا صدیق دیندار صاحب بلکہ اللہ والے ہیں، ان کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار ان سے ملاقات کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھانسی پہ چڑھاؤ۔ ان کو لے گیا حضرت صاحب کے پاس، بولے حضرت انہوں جو ہے کیا تو بیوی بچے وہاں یا کہیں تو جادو بولا نہیں، تو آپ کی جو نا صورت دیکھتا ہوں، بولے انہوں ان کو پھانسی ہونے والی ہے، تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا، ان کو پھانسی نہیں ہوتی بابا۔ بولیے فیصلہ ہو گیا جج کا، چڑھانا جو ہے نا باقی ہے، اب جو ہے حضرت صاحب بولے ان کو پھانسی نہیں ہوتی بابا۔ آپ جاتے ہی جو ہے جیسا آپ پھر دوسرا کورٹ سے آرڈر آ گیا، یا جو ہے راشٹرپتی سے کس سے کیا آئے گا معلوم، لیٹر آ گیا ان کو پھانسی نہیں چڑھانا، بولیے تو انہوں سیدھا وہاں سے یہاں پر حیدرآباد ہے، یہاں بیٹھ کرے چنچل گوڑا جیل میں بھی رہے۔ مولانا میر محمد قاسم صاحب کے دختر سے ان کا نکاح بھی ہوا، یہیں پہ رہے، یہیں پہ انتقال، نوش خان صاحب۔ تو اب ایبٹ آباد جیل میں پورے کھٹ 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 آواز آ رہی تھی، حضرت میں کہیں کی آواز ہے بابلے تو وہ انگریزاں پھانسی پہ لٹکا دینا، وہ کھٹ کھٹ جو ہے نا گردنا لٹک جاتے، وہ آوازیں آتے رہتے تختوں کے، پھانسی پہ لٹکا رہے حضرت۔ اب بولو موت کے منہ میں، موت جو ہے نا سامنے نظر آ رہی، لیکن ہوا کیا، حضرت صاحب عالم ایک ساتھی بھی خالی آپ کو دیکھنے والے ان کو پھانسی نہیں ہوئی۔ اب مبلغین کا معاملہ تو رنگ میں رنگین ہوئے سے وجودہ ہے، ان کو کیا جو ہے نا پھانسی دے سکتا انگریز، وہاں سے محفوظ ہے۔ یہاں پر حیدرآباد میں میر عثمان علی خان یہاں سے لیٹر لکھے، ہمارے جو ہے نا علاقے کے جو لوگ ہیں تم جو ہے نا ان کو پھانسی نہیں دے سکتے، تم ہمارے علاقے کو واپس بھیجو۔ میر عثمان علی خان بادشاہ، ان کا لیٹر جاتے ہی، ان سے دوستی تھی انگریزوں کی، اس لیے جو ہے نا پورے محفوظ حیدرآباد کو بھیج دیں، اور جو ہے واپس ادھر نہیں آنا، حیدرآباد میں رکھو گے، یہاں پر لا کے جو ہے یہ نبولی اڈے کے پاٹھک کی جیل بلکہ ہے، ابھی بھی ہے، بچوں کو جو ہے نا یہ کر کے یہاں پر وہاں پر حساس لوگ رکھے 3-4 مہینے۔ بہرحال جو ہے ایسے خطرناک موت کے منہ میں گئے ہوئے ہیں، اور حضرت میں فرمانے کے اللہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے، تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے،
تو یہ جو ہے پورے مبلغین کے ساتھ، پورے مبائن بیعت کردہ لوگوں کے ساتھ آپ میدان میں کام کرنے کے لیے تو شیر بن کے میدان میں اترنا چاہیے۔ یہ ہے کیا کسی مرشد کے پاس ہے؟ کوئی بڑے سے بڑے پیر جو ہے نا لمبے لمبے ایک ایک تھیلا تسبیحاں لے کے بیٹھتے اللہ کے نامہ ورد کرنے کے لیے، ان کے پاس ہے کیا یہ نعمت؟ نہیں ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ جو ہے اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں وعدہ کیا کہ میں اس جماعت کو جو اسلام کے لیے میدان میں کھڑی ہوگی میں ان کی سلامتی کا تحفہ دوں گا۔ یہ سلامتی جو ہے حضرت صاحب عالم کی معمولی دولت نہیں ہے، جتنا ناز کرے جو ہے نا کم ہے، اور جتنا میدان میں کام کرے اتنا جو ہے نا کم ہے۔ ہمارے لیے کوئی جو ہے لوہے کا لباس بھی اگر ہم کو دیا تو ہم بچ نہیں سکتے، لیکن حضرت صاحب عالم کی حفاظت ایسی ہے کہ کتنے بڑے جو ہے نا طاقتیں لے کے آیا بھی تو انہیں بھوسا بن جاتا ہمارے سامنے۔ یہی جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کو جو ہے ہم مد نظر رکھے، اس جماعت کی حقیقت کو، صداقت کو جو ہے لوگوں کے سامنے سمجھانے کی ضرورت ہے، میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو ہے 1947 جو حضرت صاحب نے فرمایا میں جو ہے نا ہندوستان کو آزاد کیا، ہماری دعاؤں سے انگریز یہاں سے بھاگ گئے۔ گاندھی جی جو ہے ایک بہانہ ہے، اور کناڈا کالج جان میں 800 سال پہلے لکھا ہوا ہے ہمارے شرنوں کو دکھ دینے کی وجہ سے دھاڑی ماڑی بیت کی ایسے جو ہے نا بلاؤں کو انگریزوں کے اوپر چھوڑ دیں گا، انگریز یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ بلا کس کی ہے؟ چند بسویشور کی ہے، حضرت صاحب عالم کی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ جو ہے نا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم حضرت صاحب عالم کی جماعت کو جب تک کہ اس روح کو اگر نہیں پہچانیں گے، اندر جو ہے نا سب ظاہر اگر دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، ہے کیا کچھ دولت پیسہ، کوئی جو ہے نا اسٹرانگ، کوئی مدد کرنے والے کچھ نہیں ہے، فقیری ہے۔ لیکن ہماری ساری دولت اللہ تعالیٰ آسمان میں رکھ دیا ہمارے، جو اس کو جو ہے مان کے آگے بڑھا وہ جو ہے نا خندق کے پار ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، کام کرنے کا جذبہ عطا کرے، آپسی اختلافات، یہاں کے جو ہے نا معاملی دنیائی جو ہے نا خواہشات، ان کو جو ہے نا بالائے طاق رکھ کے اس کام کے لیے میدان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کی تائید و نصرت آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے۔ ایک مرتبہ میں ہمارے مختار صاحب گنڈکل جا رہے تھے، ٹرین میں جو ہے نا سوار ہے، ایک برج جو ہے نا ندی کا برج آنے والا ہے، اس سے پہلے پٹری کٹ گئی، پٹری کٹی، ایک ریل چلے گئی، دوسری ریل، یہ ریل اگر وہ پٹری کے اوپر سے جاتی تو پوری ریل ندی میں اتر جاتی تھی۔ صبح جو ہے 5 بجے، صبح 5 بجے کا ٹائم، لوگوں سے راوا روم جو ہے نا رو رہے، اور پٹری کے بالکل جو ہے نا ایک 25-30 جو ہے نا میٹر پہ جو ہے نا اگر آگے بڑھتی ریل تو جو ہے نا پوری ریل جو ہے نا اتر جاتی تھی نیچے، تو رو رہے لوگ۔ تو بھائی مختار صاحب سمجھا رہے، ارے ہم بیٹھے تو ریل نہیں لڑاتی جی، ہمارے حضرت فرمائے صاحب تو حیران ہو جا رہے، تعجب کر رہے لوگ۔ دوسرے دن پورے اخباروں میں آیا، وہاں پر گنڈکل کے پورے ارے جو ریل جو ہے یہ کولہاپور ایکسپریس پوری جو ہے پٹری ٹوٹ گئی تھی، وہ لڑک جاتی تھی، بچ گئی۔ ایک جو ہے نا وہ دیکھا سے والا ہاپتے بھاگتے لائٹ بتاتے ہوئے آ رہا ریل کو روکنے کے لیے، وہ اس کو دیکھ کے بریک کر کے جنگل میں روکا ریل والا۔ اب بتائیے، ایک مرتبہ پنڈت عبد الستار صاحب مبلغ اسلام، مولانا حامد حسین صاحب مبلغ اسلام نامپلی سے جو ہے ٹرین پکڑنے کے لیے گئے، نامپلی جاتے جو ہے نا ریل آئی تو پنڈت جی بول رہے میرے کو نیند آ رہی، باپ میں نہیں جاتا، میں سو جاتا ہوں، بعد میں جائیں گے، کل جائیں گے۔ ٹکٹ لیے، ریل آگے کھڑی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، سو گئے۔ اب اس کے بعد میں اب میرے کو نیند آ رہی، میں ٹرین میں بھی سو سکتے نا، مگر ان کا علاج جانے کا نہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جہاں یہاں بیٹھے ہوئے 2-4 گھنٹے کے بعد ریل جو ہے نا لڑا دی۔ کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اگر آپ بیٹھے تو لڑکا رہنا، اور جو ہے نا اگر وہ لڑک نہیں چاہے تو آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ کتنے جو ہے نا معجزے ہیں، ایک ہے کیا ہر مبائن کے ساتھ ہے۔ میں ایک جو ہے نا 1000 واقعے سنا سکتا ہوں ہمارے مبائنوں کے ساتھ، ہمارے جو ہے نا ان کے ساتھ میں کئی ایسے ہمارے رامپور کے یہ کریم صاحب ہے نا، یہ گڑبڑ کے وقت میں ان کے گھر پورا پولیس آگے گھیرا ہے، ان کے گھر میں بما ہے، ایک ہمارے کریم صاحب پوچھو یہی جنا بیٹھے ہوئے، اب آگے ہے نا پورا گھیرا ڈال دیں، یہاں پر لا کے رکھے۔
پھر پولیس والے وغیرہ سب آئے دیکھ کے جو رپورٹ کرا تھا نا اس کو لیا کہ درے مار. اب کیسا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ہاں ہمارے ایک ایک مبلغ کے ساتھ ایک ایک مبین کے ساتھ ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ دیکھیں تو ایمان پیدا ہو جاتا. سمجھ رہے؟ تو یہ جو ہے معمولی دربار نہیں ہے. حضرت صاحب تعالیٰ فرماتے کہ اے عاشقان رسول آؤ، اے محبان علی آؤ، بڑی مدتوں کے بعد یہ روحانی دربار کھلا ہے. سب سے بڑی جو ہے نا اللہ کی نعمت، اللہ کا دیدار ہے. تو بہرحال جو ہے یہ قدر کی ہم اگر قدر نہیں کریں گے تو اللہ ہماری بھی قدر نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدر ہی. جو لوگ جو ہے نا اللہ کی قدر نہیں کرے جس طرح اس کی قدر کرنا چاہیے تھا. اتنی بڑی جماعت ملی، ایسا وجود ملا، ایسے معجزے جو ہے نا آنکھوں سے دیکھے. جب جگدے پور میں ہمارے عبدالرؤف صاحب مبلغ اسلام، آپ جو ہے پورے مبلغین کو حساب بھرے جاؤ، آپ امام ضامن ہمیں تمہارے کو دھکا نہیں ہوتا، جاؤ لڑنے کے لیے جاؤ، اپنے بیٹوں کو بھیجے. بتائیے رب کے مقبول و محبوب 72 تن میں میرے 2 بچے بھی تھے 14 و 16 سال، 12,000 کے دشمنوں میں بھیج رہے. کوئی بھی جو ہے نا باپ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں بھیجتا؟ ارے جوان جاتے تم بیٹھو بیٹا بول کے بٹھا لیتے تھے، آج کے مرشد آ رہے تھے. حساف اپنے اولاد کو جو ہے نا میدان میں موت کے منہ میں جو ہے نا جانے کے لیے بھیجے. جب آپ میں امام ظالم ہوں. تو عبدالرؤف صاحب بولے حضرت آپ مرتے نہیں بول رہے، نہ یہ لکھ کے دیتے کیا بولے؟ ہاں بھائی لکھ کے دیتا ہوں بولے. حساف پیپر لے کے لکھے صدیق زندہ چند بسریشور امام ضامن ہے، تمہاری جان کو دھکا نہیں ہوگا. بولیے کتنا یقین ہے. منہ سے بول دینا اللہ پہ بھروسہ کر کے الگ بات ہے، لکھ کے دینا بولے تو کتنا جو ہے نا یقین کامل ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے جین گدے کے باچا صاحب یہاں پر تھے، اس وقت ہم سناتے تھے نو یا موبائل کے حیثیت سے تھے. حساف جو ہے وہ مسجد میں ادھر سے ادھر تیوال ایسا لے کے ایسا ہوش 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 بول کے ہٹا رہے. تو لوگ کیا کر رہے حضرت ہٹو با، جگدو پور پہ گولیاں برسا رہے میرے مبلغین پہ، میں ان کو ہٹا رہا ہوں. یہاں سے جو ہے گولیاں کو ہٹا رہے. کوئی عقل کام کرتی کیا بولے؟ کوئی عقل والا سوچ سکتا گولی حکم سنتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے مبلغین کو بتا دیا. گولیاں آتی تھی بارش کی طرح، دشمن سے تھا حکم گولی کو بازو سے نکل جانے کا. تو یہ جو ہے حقیقی معنوں میں یہی جو ہے ہر جگہ ہمارے لوگوں کو سناتا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے شب قدر کی جو ہے حفاظت میں ہے. یہ ظلمت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا حفاظت کر رہا. سارے لوگ جو ہے نا مکانوں کے گود میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو، اپنے بیعت کردہ کو اپنی جو ہے نا رحمت میں اپنے جو ہے نا گود میں پال رہا ہے. 12 24 سال اللہ کے گود میں. اللہ کا گود بولے تو آپ کا گود ہی اللہ کا گود ہے نہیں، آپ کا گود ہی اللہ کا گود ہے. آپ کی گود میں جو پرورش پایا انہیں ہر بلا سے محفوظ رہا. ہمارے گدک میں جو ہے جماعت، ہمارے ایک سلمان بل کے بچہ ہے، اور وہ وہاں پر اتنے مسلمانوں کو مارے، گدک میں مارے، وہ مارے. میں بولا بھائی اب ہم کیا کرنا. میں بولا بھائی مبلغ بن کے کام کر، میدان میں جا، سمجھا، بیعت کرا. میں بولا وہاں مارے، ہبلی میں مارے، وہاں مارے، یہاں مارے. میں بولا تمہارے کو مارے کیا؟ نہیں مارے. ہمارے کیوں نہیں مارے بھائی؟ تمہارے آزو بازو گاؤں کے گدک میں بھی مارے، نول گند میں، نرگند میں جو ہے نا ادھر مار رہے، تم کو کیوں نہیں مار رہے؟ تم بیعت کرے بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ ڈالنے نہ دے. تو اب تمہارے کو معلوم ہے نا موت سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ تو بتائے نا حضرت. اگر تمہارے کو ان کو موت سے بچانا ہے تو ان کو بیعت میں داخل کرو، جماعت کا تعارف کرو، حضرت خدا سے جوڑو، بچ جاتے جیسا تم بچ رہے. نہیں، اگر نہیں آنا چاہ رہے تو آپ انہوں دلندر، اگر اللہ کچھ نہیں پہچانا چاہ رہے تو انہوں رہ کے فائدہ کیا ہے؟ نہیں، مطلب کہ موت کا سامان یعنی زندگی کا سامان جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیا، تم یہ کرو. یہ دیکھ کر جو ہے نا ہر مبلغ جو ہے نا ہر مبلغ بن کے میدان میں نکلنا چاہیے. اتنی بڑی دولت اللہ ہم کو دیا، ایسا روحانی فیض ہم کو دیا. آپ بولیے کسی کو جو ہے نا اگر ہتھیارہ باٹے تو ایسا لے کے لپک کے گلے کو لگا لے کے بھاگتے، گھروں میں جا کے چھپا کے رکھ لیتے. نہیں، جو اس سے بڑی دولت ہے نا روحانی دولت. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ بتا دیے اللہ کے رسول وہ قدر کیا ہے. یہ ہے قدر، بیت رضوان، اللہ کا جو ہے دامن،
मजबूत से गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, थाम बोलते रहे। ऐसा यहाँ जो है सिद्दीक का दामन थामने वालों को यह हलाकत से बचाव है। समझ रहे, मामूली दामन नहीं है ये। हिंदुस्तान मुसलमान होने के बाद ये नेमत मिलने वाली नहीं है। याद रखो, अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़ाहिरा नेमतें आ जाएंगी खादिम बनकर। खादिमा क्या करे जब हमको मिला है मौला। ज़ाहिरा नेमतें बहुत आएंगे, लेकिन ये नेमत नहीं मिलती आपको। तो इस रूप को अगर देखेंगे तो हर मोबाइल मैदान में उतर जाना चाहिए लिबास पहनकर। ये काम करने कितनी बड़ी ताकत अल्लाह हमारे साथ रखा, कैसी जो ना रूहानी दौलत हमारे अंदर दिया अल्लाह ताला। इसलिए ऐसा फरमाते अल्लाह की रहमत यह दीदा अंजुमन के चार दीवारियों पे क्यों बरस रही क्यों बरस रही? इसलिए कि तुम जो है उस वजूद को जो ना पहचाने जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है। इस वजह से अल्लाह ताला हमको जो है ना अपने दामन रहमत में लिया। अगर इसकी कदर नहीं है तो इसलिए हसाफ़ नशातुल उखरा का आखिरी सफ़ा पढ़ लीजिए, यही जो है ना इन्ना अंज़लना पे लिखे हसाफ़। इसमें क्या लिखे मालूम है? हसाफ़ फरमाते बैत करने वाले को बैत उसी वक्त फ़ायदा देती है जब वो मैदान अमल में निकलने के लिए तैयार हो। वरना मैं बैत कर रहा हूँ, शराब पी रहे, जुआ खेल रहे, हराम के कामा कर रहे, फिर जो है ना मैं बैत करता हूँ तो कुछ अल्लाह ताला बचाता नहीं। कहीं हमारे मबाना टक्कर खा के मर गए भी, कह गए कि हो गया, लेकिन मुबल्लिग को कोई नहीं बता सकता। बता सकते क्या? नहीं बता सकते। मुबल्लिग शराबी होता नहीं होता, मुबल्लिग चोर होता नहीं होता। इतना मुत्तकी परहज़गार, यहाँ तक कि हज़रत साक़िब आलम 100 साल हुए किसी मुबल्लिग को ज़िना में पकड़ा के नहीं, हज़रत साक़िब पकड़ते हुए नहीं देखा। कोई दुनिया जो है ना नहीं दिखा सकती। बोलिए बड़े बड़े मदरसों में देवबंद हो, बरेलवी हो, लौड़बाजी करते हुए, औरतों के साथ बदकारी करते हुए नंगे जो है ना हालत में पकड़े गए, हमारे मुबल्लिग को कोई बता सकता? कितना जो है ना पाकीज़ा अल्लाह ताला निज़ाम, कितनी पाकीज़ा जमात है। और कहाँ रहते मुबल्लिग? घरों में जाके रहते, किसी के मस्जिदों में रहते, लार्जों में रहते, बाहर होटलों में रहते, कहाँ रहते। लेकिन जो है अल्लाह ताला इनको इल्ज़ाम से महफूज रखा। भाई क्यों? कि ये हज़रत साक़िब आलम के बैत करदा है, आपके काम को जो है ना लेके जो है ना मैदान में चलने वाले हैं ये मुबल्लिगीन जो है। इसीलिए अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। ये लिबास में कभी एक ज़िना में नहीं पकड़ा था अल्लाह ताला मुबल्लिग। इसलिए ये लिबास की बहुत बड़ी अज़मत है, इस काम की बहुत बड़ी अज़मत है। तो बहरहाल जो है अल्लाह ताला जिस वजूद को और जिस जमात को हम जो है ना पाए उसकी कदर और उसकी जो है ना ताज़ीम करते हुए मैदान में काम करने का हौसला अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा करे। हम बहुत खुशनसीब हैं। और जो है कितना भी नाश करे इस पर जो है ना कम है। समझ रहे, दुनिया की हर इंसान जो है ना ख्वाहिशों में मरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ऐसा रंग चढ़ा दिया, दुनिया की कोई हकीकत हमारे नज़र में नहीं। शान आँखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। बहरहाल जो है ये कदर हमको जो है ना मिली हुई है। हम जो है ताख़रातों में तलाश करने वाले नहीं, बल्कि जो है इसको पाए हुए हैं। हसाफ़ इसकी निशानदही करें, सिर्फ जो है हम अमल करते हुए मैदान में आगे बढ़ना और जो है हत्ता मतल फजर होने तक दीन इस्लाम के गलबे को लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। वाक़िफ़दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।